ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا القونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات پر محمد۔ سامعین حضرات، مسلسل اس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم اپنے معتبر مجمع سے خطاب کر کے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرو، واولی الامر منکم، اور جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر یعنی جو اللہ کے امر پر حکومت کرتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا الروح من امر رب، روح پروردگار عالم کا ایک امر ہے۔ اب جو اس روح پر اپنی حکومت کرتا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس روح پر کون حکومت کرتا ہے؟ مولا کائنات اگر تکبیر کہہ دے تو مر جائے، اگر ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے، اگر روح کو حکم دے دے کہ واپس جسم میں چلی جا تو روح جسم میں آ جاتی ہے، کیونکہ روح ہے ایک امر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ امر کی جو حکومت امر پکڑتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب امر کیا کیا ہے؟ چاند یہ خدا کا امر ہے، سورج خدا کا امر ہے، ستارے خدا کا امر ہے، تو اب کن کی اطاعت کی جائے؟ اب اس کی اطاعت کی جائے گی کہ جس نے اس سورج کو پلٹایا ہوگا، اس کی اطاعت کی جائے گی کہ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہوں گے، اس کی اطاعت کی جائے گی کہ جس نے ستارے کو اپنے در پر بلایا ہوگا، اس کی اطاعت کرو کہ جس نے سورج کو پلٹایا۔ کس نے سورج کو پلٹایا؟ ہم سب جانتے ہیں کس نے سورج کو پلٹایا، جو سورج پر حکومت رکھتا ہے، صرف وہی سورج کو پلٹا سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد علی کی اطاعت کرو۔ کیسی اطاعت؟ یعنی علی کے حکم کی پیروی کرو۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا زین المجالس بذکر علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔
وہ علی کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں کو زینت دو، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اپنی مجلسوں کو، مجلس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم امام بارگاہ میں آ رہے ہیں تو ہی مجلس ہے۔ مجلس سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چوراہے پہ 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک مجلس ہے۔ ہم کسی مقام پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی ایک مجلس ہے۔ کیونکہ مجلس لیا گیا ہے لفظ جلسہ سے۔ جلسہ کے معنی ہے بیٹھنا۔ مجلس یعنی جہاں 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہو۔ تو مولا رسول فرما رہے ہیں کہ جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو، جہاں تم 2-4 افراد گفتگو کر رہے ہو، تو اس مجلس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کا ذکر ہوگا تو میرا ذکر ہوگا، میرا ذکر ہوگا تو خدا کا ذکر ہوگا، اور خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں گیا اور جا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نے صرف علی کا نام ہی کیوں لیا کہ علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر ہوگا تو میرا ذکر ہوگا۔ آپ کہہ دیتے کہ آدم سے زینت دو اپنی مجلسوں کو، آپ کہہ دیتے کہ نوح کے ذکر سے زینت دو، آپ عیسیٰ کا نام لے دیتے، آپ موسیٰ کا نام لے دیتے، آپ ابراہیم کا نام لیتے، آپ اسماعیل کا نام لیتے، مگر تم نے تو صرف علی کا نام لیا۔ شاید رسول کا سنو، میں آدم کا نام لے تو دیتا، مگر جب تم اپنی مجلسوں کے آدم کے نام سے زینت دیتے تو صرف آدم کا ذکر ہوتا، نوح کا ذکر نہ ہوتا۔ اگر آدم کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیتے تو صرف آدم کا ذکر ہوتا، نوح کا ذکر نہ ہوتا۔ اگر نوح کے ذکر سے زینت دیتے تو ابراہیم کا ذکر نہ ہوتا، ابراہیم کے نام سے ذکر دیتے تو اسماعیل کا ذکر نہ ہوتا۔ اگر اسماعیل کا نام سے اپنی مجلسوں کو زینت دیتے تو کسی انبیاء کا ذکر نہ ہوتا، صرف اسماعیل کا ذکر ہوتا۔ مگر میں نے کہا ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ یہ واحد ذکر ایسا ہے کہ جب تم اس ذکر کو کرو گے تو آدم کا بھی ذکر ہوگا، موسیٰ کا بھی ذکر ہوگا، عیسیٰ کا بھی ذکر ہوگا، یعنی تمام انبیاء کا ذکر ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب علی کا ذکر ہوگا تو تمام انبیاء کا ذکر ہوگا۔ پھر اس کے بعد کسی نے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ پر ہو، اس مقام پر ہو کہ جہاں پر علی کا ذکر نہ کر سکے، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں عبادت بھی کرنی ہے مگر ہم علی کا ذکر نہیں کر سکتے۔ کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں، کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں تقیہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ مولا کیا کرے؟ کہا گھبراؤ نہیں، ہم نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اگر تم علی کا ذکر نہیں کر سکتے، النظر وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، اہل سنت کے یہاں بھی ہے۔ اہل سنت بھائی بھی لکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی عیادت کے لیے جناب عائشہ بیان کرتی ہے۔ دیکھیں صرف اشارہ، ہمارے قوم ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہو چکی ہے، یہ فرش اعضاء ایک ایسی درسگاہ ہے کہ یہاں پر بچے بھی اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نبیوں کی بیوی امت کے ماں ہے، نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، تو ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میرے بابا جب رسول اللہ کی عیادت کے لیے آئے تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ عیادت رسول کی کر رہے ہیں، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ عیادت رسول کی کر رہے ہیں، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا آخر وجہ کیا ہے؟ عیادت رسول کے لیے آئے ہیں تو عیادت کیجئے، چہرہ ان کا دیکھیے، مگر آپ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے بابا نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا؟ ارے نبی نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں عیادت رسول کی کر رہا ہوں، عبادت علی کا چہرہ دیکھ کے کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تم نے نہیں کیا نبی کی حدیث کو سنا کہ نبی نے فرمایا ہے النظر وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔
اب علی کا چہرہ تو وہ دیکھتے جو ان کے دور میں تھے، اب ہم علی کا چہرہ کیسے دیکھے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حجابات کے ہمیں نظر نہیں آتے۔ کہ مولا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو نہ دیکھ پائے، ہم ان کا دیکھ کر عبادت نہ کر پائے، ہم ان کا ذکر نہ کر پائے۔ کہ ٹھیک ہے، اگر تم ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اگر تم ان کا ذکر نہیں کر سکتے، تو حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اور حقیقی شیعہ بھی وہی ہوتا ہے جو علی سے محبت بھی کرے، علی کا تذکرہ بھی کرے، صرف ان کا تذکرہ زبان پر نہیں بلکہ دل سے بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ علی کا ذکر کرنا ہی عبادت نہیں، چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت، اور علی کا شیعہ ہے ہی وہ۔ اور ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا جناب میثم تمار جب ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا، ان کی زبان کو کاٹا گیا، جناب میثم کی زبان کٹ گئی، مگر پھر بھی دل سے کہتے رہے یا علی یا علی یا علی۔ ہم نے کہا یا میثم تمہاری زبان تو کٹ گئی مگر پھر بھی تمہاری دل کی دھڑکنوں سے علی کی آواز آ رہی ہے۔ جناب میثم تمار نے کہا تم نہیں جانتے، یہ اس کا تذکرہ ہے کہ جس کے ذکر کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر خون پاکیزہ ہو تو ہر چیز بولنے لگتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ اس کا تذکرہ ہے کہ جس کے تذکرے کے لیے شرط یہ ہے کہ خون پاکیزہ ہو۔ ہر کوئی علی کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کون علی؟ جس کو ہمارے لیے اطاعت بنایا ہے، جس کو ہمارے لیے بتایا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ علی کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار مجھے سلطان نصیر عطا فرما۔ کہاں سے؟ من لدن کا، اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا فرما۔ عجیب بات ہے، ہر چیز تو اللہ کے پاس سے آتی ہے، اللہ ہر چیز اپنے پاس سے ہی دیتا ہے۔ دولت اپنے پاس سے دیتا ہے، شہرت اپنے پاس سے دیتا ہے، عزت اپنے پاس سے دیتا ہے، اولاد اپنے پاس سے دیتا ہے، ہر چیز اپنے پاس سے دے رہا ہے۔ مگر نبی دعا کر رہے ہیں یا پروردگار مجھے سلطان نصیر عطا فرما، وہ سلطان جو تیرے پاس سے ہو۔ میں نے کہا پروردگار ہر چیز تیرے پاس سے آئی ہے تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ سلطان نصیر ہے کون؟ جو تیرے پاس سے آیا ہے۔ جب ہر چیز تیرے پاس سے آئی تو اللہ نے فرمایا دیکھو بھیج ہم رہے ہیں، اور جو نبی کا سلطان ہوگا وہ آئے گا بھی ہمارے گھر سے، جائے گا بھی ہمارے گھر۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ وہ آئے گا بھی ہمارے گھر سے، جائے گا بھی ہمارے گھر سے۔ ہمارا سلطان نصیر جو ہوگا ہمارے گھر سے آئے گا، ہمارے گھر سے ہی جائے گا۔ سلطان نصیر کی دعا کی وَجَعَلْنِي، قرار دے، جعلہ یعنی قرار دے۔ اللہ نے جعلہ کہیں اور بھی استعمال کیا ہے، کیا کہا؟ انی جاعلن، اے ہم قرار دے رہے ہیں زمین میں، فی الارض، زمین میں ایک خلیفہ۔ اللہ نے پھر ایک جگہ جعلہ استعمال کیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام قرار دیا۔ یعنی جعلہ جو جہاں بھی لفظ جعلہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قرار دیتا ہے، ہم نہیں بناتے۔ کون قرار دیتا ہے؟ اللہ قرار دیتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب عید غدیر آتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، اے پروردگار وہ پروردگار جس کی تمام تعریفیں ہیں، ہم سب کو علی ابن امیر المومنین کی ولایت سے متمسک قرار دے۔ وجعلنی من المتمسکین، علی کی ولایت سے قرار دے۔ ہم اپنے آپ سے نہیں کہتے کہ ہم متمثل ہو جائے، ہم متمثل ہو جائے، ہم متمثل ہو جائے، بلکہ اللہ سے کہہ رہے ہمیں قرار دے علی کی ولایت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قرار دیتا ہے، ہم خود علی کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے، اللہ دل میں پیدا کرتا ہے۔
اللہ دل میں پیدا کرتا ہے، ہم خود نہیں کہتے۔ اب معصومین بھی فرماتے ہیں دیکھو ہمارے شیعوں کی تعداد معین ہے، نہ ایک کم ہوگی نہ ایک زیادہ ہوگی، جو لوہے محفوظ پہ لکھ دیا بس شیعوں کی تعداد وہی رہے گی، نہ ایک کم ہوگی نہ ایک زیادہ ہوگی۔ ہم بھی دعا کر رہے ہیں پروردگار ہمیں علی کی ولایت سے متمسک کر دے، ملا دے۔ اب ہر کسی کو مت کہو کہ تو بھی شیعت میں آ جا، 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 کیونکہ امام نے فرمایا ہے نہ ایک زیادہ ہوگا نہ ایک کم ہوگا۔ اب جس کو علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا اسے ہم روک نہیں سکتے، اور جسے انکار کرنا ہوگا وہ میدان غدیر میں بھی منکر علی نظر آئے گا۔ جسے علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا اسے ہم روک نہیں سکتے، جسے علی کی ولایت کا انکار کرنا ہوگا وہ غدیر کے میدان میں بھی جہاں مولا بنایا جا رہا ہو، دیکھ رہا ہو کہ نبی کی آواز سن بھی رہا ہو، دیکھ بھی رہا ہو کہ ہاتھوں بھی اٹھا رہے ہیں، وہ پھر بھی انکار ولایت رہے گا۔ وجعلنی، ہمیں قرار دے۔ تو جو قرار دیتا ہے وہ ہم نہیں، ہمارے دل میں ایسی محبت نہیں ہوتی، اللہ ہمارے دلوں میں محبت کو قرار دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ولایت امیر المومنین سے متمسک کرتا ہے، اللہ ہمیں قرار دے۔ جس کو آنا ہے وہ رکے گا نہیں، جس کو نہیں آنا وہ غدیر کے میدان میں بھی منکر ہوگا۔ اچھا کتنا بڑا منکر تھا کہ اللہ نے اس پہ عذاب نازل کیا، کس شکل میں؟ پتھر کی شکل میں۔ سب جانتے ہیں نا پتھر کی شکل میں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ جو پتھر ہی کی شکل میں عذاب دیا؟ اللہ چاہتا تو کسی بھی طریقے سے دے سکتا تھا، صرف پتھر ہی کی شکل میں کیوں دیا؟ اگر اللہ چاہتا زمین کو زلزلے آتے وہ زمین میں دھس جاتا، اللہ چاہتا تو آسمان سے آگ کو نازل کر دیتا، کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر پتھر ہی کیوں نازل کیا؟ اس کی وجہ سنیے کہ پتھر ہی سے کیوں مارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے یا علی انتا بمنزلت کا کعبہ، اے علی تمہاری منزلت کعبے کی جیسی ہے، جیسا کعبہ ہے ویسے ہی تم ہو، جو تمہاری منزلت وہی کعبے کی منزلت، جو کعبے کا وقار وہی تمہارا وقار۔ اب کعبے کے دشمن کو دیکھیے، میں نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا، فیل، اصحاب فیل، جس میں سب سے بڑا جو ہاتھی تھا ابرہا، اس پر سوار ہو کر آیا تھا، اپنے لشکر کو لے کر آیا ہاتھیوں کے ساتھ، سب ہاتھیوں پر سوار ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جا کر عبد المطلب کے اونٹوں کو چھینا، چھیننے کے بعد ابرہا کے لشکر نے خانہ کعبہ کو منہدم کیا۔ جب منہدم کر دیا تو عبد المطلب آئے، اونٹ مانگے، اونٹ دے دیے گئے۔ اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، میں نے سمجھا تھا تم مجھے قتل کرو گے کہ میں نے خانہ کعبہ کو منہدم کیا، مگر تم نے تو اونٹ مانگے، اونٹ مل گئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا سن، میں تیرے ساتھ جنگ کرتا، تجھے قتل کرتا، اگر وہ گھر میرا ہوتا، جو منزلت کعبے کی وہی منزلت علی کی، جو وقار کعبے کا وہی وقار علی کا۔ اب جناب عبد المطلب نے کہا سن، گھر خدا کا ہے، عذاب بھی خدا دے گا، گھر خدا کا ہے، مارے گا بھی خدا۔ اب اللہ نے چڑیوں کے ذریعے آسمان سے پتھر نازل کروائے، اگر اللہ کعبے کے دشمن کو زلزلے کے طریقے سے مارتا تو علی کے دشمن کو بھی زلزلے سے مارتا۔ اللہ نے کعبے کے دشمن کو مارا پتھر سے، اور مارنے کے بعد کہا اے علی ہم نے کعبے کے دشمن کو پتھر سے مارا ہے تو ہم تیرے دشمن کو بھی پتھر سے ماریں گے، کیونکہ جو سزا کعبے کے دشمن کی ہوگی وہی سزا علی کے دشمن کی ہوگی۔ نبی دعا کر رہے سلطان نصیر عطا فرما۔ کون سا سلطان؟ جو میری مدد کرے، جو میری نصرت کرے۔ نبی دعا کر رہے ہیں، نبی نے کوئی دعا نہیں کی اپنے لیے کہ مجھے یہ دے دے مجھے دے، اللہ نے ہر چیز خود عطا کی۔ اے نبی ہم نے تمہیں نبوت دی، رسالت دی، ہم نے تمہیں منصب دیا، ہم نے تمہیں عہدے دیے، ہم نے تمہیں کتاب دی، مگر اب کہہ رہا ہے پروردگار تو نے یہ سب چیز دے دی، اب مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما جو میری مدد کرے۔ اور حقیقتاً ایسا سلطان ملا کہ جس نے قدم قدم پر مدد کی۔ کیسی مدد؟ سلطان نصیر عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے دعا کی،
अल्लाह ने सुल्तान नसीर दिया, शनाख्त बताई, आएगा भी हमारे घर से, जाएगा भी हमारे घर से। कायनात उठाकर देख लो, अली जैसा अगर कोई हो कि जो आया भी खुदा के घर से हो, गया भी खुदा के घर से हो, तो हम शक पैदा कर लेते कि हाँ, एक नहीं कई ऐसे वाकयात है, कई ऐसी शख्सियतें हैं जो आई भी खुदा के घर से, जाएगी भी खुदा के घर से, या गई भी खुदा के घर से। अल्लाह ने कहा कि सुल्तान नसीर अता किया, नबी ने दुआ की कि सुल्तान नसीर अता कर जो मेरी मदद करे। यही तो वजह है कि जब जंग उहद में तमाम मुसलमानों ने यह कहा कि माज़ाल्लाह रसूल शहीद हो गए, रसूल शहीद हो गए, रसूल शहीद हो गए, सब भाग गए, मगर तन्हा अली थे जो मैदान में खड़े रहे, क्योंकि अली को मालूम था सुल्तान मांगा है, नसीर मांगा है, मददगार मांगा है, और अली ने वादा भी किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं नुसरत करूंगा। सब चले गए मगर अली खड़े रहे। जब किसी ने अली से पूछा क्या मौला, जब सब भाग रहे थे फिर आप क्यों ना गए, तो मौला ने फरमाया सुनो, मैं ईमान लाने के बाद क्या बाद में काफिर हो जाता? मैं ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता। हर कोई भाग रहा है, चारों तरफ शोर है, नबी शहीद हो गए, नबी शहीद हो गए। सबने समझा कि जब नबी ही शहीद हो गए अब हम मैदान में क्या करें, यानी सबको यह यकीन हो गया नबी शहीद हो गए, मगर तन्हा अली है कि जिन्होंने वादा किया है कि या नबी अल्लाह, जुलअशीरा में भी वादा किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी नुसरत करूंगा। और अल्लाह के नबी ने दुआ भी की, सुल्तान अदा, सुल्तान दे, ऐसा सुल्तान जो हर मुश्किलात में काम आए। सब भाग गए मगर अली नहीं भागे, और अली ने ना भाग कर बता दिया कि रसूल को छोड़कर भागने वाला बेईमान होता है, मुसलमान नहीं होता। सलावत दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली खड़े रहे, सब भाग रहे थे। अली ने कहा सुल्तान नसीर मांगा, मैंने वादा किया है कि या नबी अल्लाह हर कदम पर आपकी मदद करूंगा, हर कदम पर आपकी नुसरत करूंगा। यही तो वजह थी खैबर के मैदान में खड़े रहे। और नबी को भी याद था कि अली ने वादा किया है हर जगह मदद करूंगा। जब 40वां रोज खैबर का आया, सबने कहा यार अब नबी अल्लाह आलम किसको देंगे? नबी ने फरमाया आलम उसको दूंगा जो खैर फर्रार होगा, जो शुजा होगा, जो मर्द होगा, जो बढ़ बढ़कर हमला करने वाला होगा। सब यही समझ रहे थे कि अली तो बीमार है, अली तो आएंगे नहीं, मगर अली को अपना वादा याद था कि मैंने वादा किया है जब आप बुलाएंगे तो अली जरूर आएगा। सब ये समझ रहे थे कि नबी हमें आलम देंगे, नबी हमें आलम देंगे। हर कोई इसी उसमें था कि हमें आलम देंगे। जब कल नमूदार हुई तो जो छोटे कद के आदमी थे वो भी एड़िया उठाए हुए खड़े थे कि शायद रसूल की नजर हमारे ऊपर चली जाए, शायद रसूल हमें आलम दे दे, क्योंकि अली तो बीमार है। जब किसी ने बताया कि या नबी अल्लाह आप अली को कैसे आलम देंगे, अली तो बीमार है, बस मौलाए रसूल अल्लाह ने एक जुमला पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाद अलीयन मजहर अल अजाइब। बस जैसे ही ये कहा मौलाए कायनात रसूल अल्लाह के पास आए, कहा अली क्या हुआ? क्या या रसूल अल्लाह आंखों में दर्द है? रसूल अल्लाह ने अपने लुआब दहन को लिया, अली की आंखों पर लगाया, अली को अलम दिया, देने के बाद मैदान में भेजा। अब अली जंग कर रहे हैं, अली जंग कर रहे हैं, अली जंग कर रहे हैं। अब एक शख्स कि जिसका नाम तारीख ने लिखा, क्या नाम? सलवात पढ़े मोहम्मद अलैहि, जो इतना बहादुर था कि 40 अफराद से एक मर्तबा वो अकेला लड़ता था। जो दर ऐसा दर था कि जो 40 पहलवानों से खुला करता था, उस दर को मौलाए कायनात ने 2 उंगलियों से उखाड़ा। जो पहलवानों से लड़ा करता था उसको मौलाए कायनात ने जुल्फिकार से ऐसा वार किया कि 2 तरीकों में तकसीम हो गया, 2 तरफ में तकसीम हो गया। मौलाए कायनात ने वार भी ऐसा किया, न इधर कम रहा न इधर ज्यादा रहा, जितना इधर उतना ही उधर। अली ने वादा किया था कि जब आप बुलाएंगे अली मदद के लिए आएगा। अली ने वादा किया और नबी ने दुआ भी की कि सुल्तान नसीर अता कर। अब सुल्तान नसीर आया है खाना काबा में। अब रसूल अल्लाह गए,
اور جانے کے بعد اپنے نصیر کو ہاتھوں میں لیا کہ میرا نصیر آیا ہے۔ اب جیسے ہی نصیر کو ہاتھوں میں لیا، مولا کائنات نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، تم نے قرآن ایسے سنایا جیسے میں پڑھتا ہوں، توریت صاحب توریت سے بہتر سنائی، انجیل صاحب انجیل سے بہتر سنائی، زبور صاحب زبور سے بہتر سنائی۔ مولا کائنات نے قرآن اور چاروں کتاب کی تلاوت کری۔ اب آئیے، لوگ شک کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ علی تو 3 دن کے تھے، 3 روز کے تھے، علی بولے کیسے، علی نے کلام کیسے کیا؟ جب کوئی اعتراض کرے، جب کوئی سوال کرے تو اس سے پوچھنا کہ کیا قرآن پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کمال ہے۔ کہا اگر پڑھا ہے تو دیکھ، جناب عیسیٰ کو، جناب مریم کو، جناب مریم پر شک کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ اے مریم، جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب اللہ نے کہا مریم خاموش ہو جاؤ، تم نہ بولنا۔ اب جناب عیسیٰ بولے، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اچھا، جب جناب عیسیٰ نے یہ دعویٰ کیا، کیا کوئی تاریخ یا قرآن ایسا بتاتا ہے کہ ان کے پاس وجود کتاب تھا؟ کتاب کا وجود تھا، کتاب کا وجود نہیں۔ یعنی جناب عیسیٰ نے صرف کہا کہ مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حیات کتاب بعد میں آتی ہے، علم کتاب پہلے آتا ہے۔ اب اگر کوئی شک کرے، کوئی اعتراض کرے کہ قرآن کہاں سے سنایا، کہ جب قرآن تھا ہی نہیں، سنو، جب عیسیٰ قرآن کا جب عیسیٰ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کتاب لے کر آیا جبکہ وجود کتاب تھا ہی نہیں، تو یہ تو عیسیٰ کے بھی مددگار ہے۔ اگر یہ دعویٰ کر دے تو اعتراض کیسا؟ صلوات پر محمد والے محمد۔ وہ عیسیٰ جس نے صرف دعویٰ کیا، اور عیسیٰ چند لمحوں کے، چند گھنٹوں کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، تو پوچھو عیسیٰ کب نبی بنے؟ عیسیٰ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ جناب عیسیٰ آغوش مادر میں بولے۔ اب کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ عیسیٰ سے افضل ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں عیسیٰ سے افضل بنایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اگر آپ عیسیٰ سے افضل ہے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جب عیسیٰ آغوش مادر میں بولے تو پھر آپ کیوں نہیں بولے؟ اگر آپ افضل ہے تو پھر آپ کیوں نہیں بولے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کیا کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں جو آغوش مادر میں بولتا؟ یا نبی اللہ، عیسیٰ بولے، آپ کیوں نہیں بولے؟ نبی نے فرمایا سنو، جو معصوم آغوش میں آ کر بولتا ہے وہ اپنا منصب بتانے کے لیے نہیں، بلکہ جس کی آغوش میں بول رہا ہے اس کا وقار بتانے کے لیے بولتا ہے۔ اب کوئی شک نہ کرے کہ علی کیوں بولے، علی اپنا منصب بتانے کے لیے نہیں بولے بلکہ رسول کا وقار بتانے کے لیے بولے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ علی نے یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں اپنا وقار بتا رہا ہوں، میں تمہیں اپنا منصب بتا رہا ہوں، بلکہ علی نے اس لیے گفتگو کی تاکہ عصمت رسول سمجھ میں آ جائے، وقار رسول سمجھ میں آ جائے۔ یہ رسول کہ جس نے سلطان نصیر مانگا ہے، اور علی نے دعوی وعدہ بھی کیا ہے کہ میں ہر قدم پر آپ کی مدد کروں گا، ہر قدم پر آپ کی نصرت کروں گا۔ اور اسی نبی نے فرمایا ہے اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، اس کا ذکر ہوگا تو ہمارا ذکر ہوگا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ انہی کو اولی الامر کہا جاتا ہے، یہ اولی الامر ہے اور اللہ نے ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔
ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے حکم کی اطاعت کرو۔ بس عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ جن کو رسول نے کہا کہ تمہیں ان کی اطاعت کرنا تم پر واجب ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میری اطرت ہے، میں کوئی اجر نہیں چاہتا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کچھ اجر دیا جائے تو بس میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت کا دامن تھامو۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہے بابا آپ کی امت نے وہ اجر نہیں ادا کیا جو آپ نے چاہا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ کائنات کی 3 بیویاں ایسی ہیں، 3 بیٹی ایسی ہے جو سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ ایک رسول کی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، ایک علی کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ کائنات کی 3 ایسی بیٹیاں جو سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ رسول کی بیٹی فاطمہ اپنا حق مانگتی رہی، کسی نے حق نہ دیا۔ علی کی بیٹی زینب چادر مانگتی رہی، کسی نے چادر نہیں دی۔ حسین کی بیٹی سکینہ پانی مانگتی رہی مگر کسی نے پانی نہ دیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جناب زینب نے جب ثانیہ زہرا کہ جو شریکت الحسین ہے وہ بیان کرتی ہے کہ بھیا حسین آپ کا بھی تو ساتھی ہے، آپ بھی تو اسے مدد کے لیے بلائیے، یزید کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ اور جب جناب حبیب خط کو دیکھ کر کربلا کے میدان میں آئے ہیں، جناب شہزادی نے سلام بھجوایا ہے تو حبیب نے اپنے سر و سینہ کو پیٹا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ شہزادیہ غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے، وہاں جناب زینب رو رہی ہے، جناب زینب گریہ کر رہی ہے۔ مولا حسین جناب زینب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بہن زینب کیا ہوا، تم نے کہا تھا حبیب کو بلاؤ، ہم نے حبیب کو بلا لیا، اب آخر گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جناب زینب کہتی ہے بھیا حسین، ارے حبیب اس عالم غربت میں ہمارے پاس آیا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کے لیے ہمارے پاس پانی بھی نہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد شہید ہونے سے پہلے جناب مسلم بن اوسجہ نے جناب حبیب سے کہا کہ حبیب میری ایک تم سے بس یہ شکایت رہے گی، اگر تم زندہ رہے اور کسی نے حسین پر آنکھیں نہ اٹھا کر دیکھے، کوئی حسین کی طرف نہ آئے، کوئی خیمے کی طرف نہ آئے، بس اے حبیب جب تک تم زندہ ہو، جب تک کوئی حسین کے خیمے کی طرف نہ آئے۔ بس تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک قمر بنی ہاشم رہے، جب تک اصحاب حسین رہے، کوئی حسین کے خیمے کی طرف نہ آیا۔ مگر جب شام غریبہ آئی تھی نا، جب شام غریبہ سے پہلے عصر عاشور جب آئی تھی، جب سب شہید ہو رہے تھے، امام حسین کبھی اکبر کے لاشے کو لا رہے تھے، کبھی عباس کے بازو کو اٹھا رہے تھے، کبھی قاسم کے پامال لاشے کو لا رہے تھے، کبھی اصغر کے گلے پر تیر لگا ہوا تھا، اصغر کو دفنا رہے تھے۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے کبھی آپ اکبر کے لاشے کو لائے، کبھی آپ عباس کے بازوؤں کو اٹھائے، کبھی آپ نے قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا۔ اے مولا، جس نے بھی آپ کو مدد کے لیے پکارا آپ اس کی مدد کے لیے چلے گئے، مگر کچھ لمحوں بعد ابھی آپ کہیں گے حل من ناصر انصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کر سکے؟ اور تاریخ بتاتی ہے جب مولا نے یہ فقرہ زبان سے کہا ہے کوئی جو حسین کی مدد کر سکے، تو فرات کے کنارے عباس کا لاشا تڑپنے لگا۔ اے آقا حسین، عباس کو موت نے مجبور کر دیا، ورنہ آقا حسین بلاتے یہ غلام عباس نہ جاتا۔ ایسا کبھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ضم قضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطہ چہر دا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود، ہماری اس قلیل سی بات قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چہر دا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود، ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حقیقی شیعہ اور اہل بیت کی اطاعت اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چہر دا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرا معبود، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم سب کو ان کے غلام و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین